چشمے نم. تم اگر بکھر جاؤ، بے بسی میں گھر جاؤ، دل سے ایک صدا دینا، بس مجھے بلا لینا. میں تمہیں سنبھالوں گا زندگی میں چلنے کا، راستہ بدلنے کا، گر کے پھر سنبھلنے کا. ایک ہنر سکھا دوں گا، تم کو حوصلہ دوں گا. اور جب سنبھل جاؤ، روشنی میں ڈھل جاؤ، مجھ کو یوں سلا دینا، تم مجھے بھلا دینا، تم مجھے بھلا دینا. راجا نے گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک میڈیکل اسٹور پر گاڑی روکی. وہ ابیہ کو ہاسپٹل لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن ابیہ بس گھر جانا چاہ رہی تھی. اس وقت اس نے ہاسپٹل جانے سے انکار کر دیا. راجا سے اس حال میں گھر نہیں لے جانا چاہتا تھا. تبھی میڈیکل اسٹور سے قریب گاڑی روک کر وہ اترا. میں آتا ہوں 2 منٹ میں، گاڑی میں ہی بیٹھی رہیے گا، اس نے نرم لہجے میں کہا. تو ابیہ اس بات میں سر ہلا کر اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی. کچھ ہی دیر بعد راجا کے کچھ ضروری سامان لیے واپس آیا. وہ فرسٹ ایڈ کی کچھ ضروری چیزیں تھیں اور ایک پانی کی بوتل. وہ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھا، تمام چیزیں ڈیش بورڈ پر رکھیں. ابیہ ابھی بھی ناخنوں کی طرف متوجہ تھی. ادھر دیکھیں. چند لمحوں بعد راجا نے اسے مخاطب کیا. ابیہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا. وہ رو رہی تھی، چہرے پر آنسو پھسل رہے تھے. راجا بغیر کچھ کہے روئی کی مدد سے اس کے ہونٹوں کے کنارے لگا خون صاف کرنے لگا. ابیہ آنکھیں بند کر گئی. یہ آنسو کس لیے؟ راجا نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر سوال کیا تھا. ابیہ نے آنکھیں کھولی. راجا بھی اسی کی طرف متوجہ تھا. نگاہوں کا تصادم ہوا. اگلے ہی پل ابیہ نگاہیں جھکا گئی. راجا اس کا زخم صاف کر کے پیچھے ہوا، اسے پانی کی بوتل دی. ابیہ نے خاموشی سے بوتل پکڑ کر کھولی، چند گھونٹ پانی حلق سے اتارا، پھر بوتل ڈیش بورڈ پر رکھ دی. راجا اپنی بات کا جواب نہ پا کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. آئی ایم سوری. کافی دیر کی خاموشی کے بعد بالآخر ابیہ نے زبان کھولی. راجا نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا، پھر دھیان ڈرائیونگ پر مرکوز کر لیا. سوری کس لیے؟ اس نے سادے سے لہجے میں پوچھا تھا. ابیہ نے پھر چند لمحوں کا توقف کیا. تمہیں غلط سمجھنے کے لیے، تمہاری وضاحتیں نہ سننے کے لیے، اور تم سے نفرت کرنے کے لیے. وہ دھیمی آواز میں بولی تھی. راجا بمشکل سن پایا. اس کی بات سن کر ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ راجا کے لبوں پر نمودار ہوئی. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ اب آپ مجھے درست سمجھنے لگی ہیں، اور یہ بھی کہ اب آپ کی نفرت پر آپ کی محبت غالب آنے لگی ہے؟ راجا کی آواز بھی دھیمی تھی. اس نے دانستہ ابیہ کی طرف دیکھنے سے گریز برتا. ابیہ اضطرابی کیفیت میں انگلیاں چٹکانے لگی. راجا نے اس کی اس حرکت پر پھر ایک نظر اسے دیکھا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. وہ بھی خاموش سا ہو گیا. شاید آپ اسد شرازی کے بارے میں سب جان گئی ہیں. اگر ایسا ہے تو فی الحال اس کے سامنے اس کا اظہار مت کیجیے گا، ورنہ وہ آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے. وقت آنے پر قدرت اسے خود سزا دے گی اس کے کیے کی. کافی دیر بعد راجا نے ناسہانا انداز میں ابیہ کو مخاطب کیا تھا، جس پر وہ ہلکا سا اس بات میں سر ہلا کر باہر نظریں جما گئی. اسد شرازی پریشانی سے مسلسل ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے. سب مہمانوں کو انہوں نے بہانہ بنا کر رخصت کر دیا تھا. بس فراز افندی اور مرزا جمال افندی کو ہی ابیہ کے اغوا ہونے کی خبر دی گئی تھی. فراز افندی اس خبر کو سن کر تلملا کر رہ گیا. دوسری بات جس نے اسے سب سے زیادہ تکلیف دی تھی وہ تھا راجا کو ابیہ کی تلاش میں بھیجنا. فراز افندی جو دولت کے حسین سپنے سجائے نکاح کے انتظار میں بیٹھا تھا، وہ جوش جذبات میں خود ابیہ کو ڈھونڈنے کے لیے جانا چاہتا تھا. لیکن مرزا جمال افندی نے اسے سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیا کہ وہ اتنا عرصہ دبئی میں رہا ہے، اسے یہاں کے رستوں کا کیا پتہ. پہلے تو گاؤں میں رہا کرتا تھا اور وہاں سے دبئی چلا گیا. کہاں خوار ہوتا پھرے گا. ویسے بھی
خدا جانے ابیہا کو کون پکڑ کے لے گئے، کون نہیں، ہم کیوں پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑائیں۔ اسد شرازی نے اپنے اور بھی کچھ بندے بھیجے تھے ابیہا کی تلاش میں، لیکن وہ ناکام لوٹے تھے۔ اسد شرازی مسلسل راجا کو کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کا فون سوئچ آف آ رہا تھا، اور یہی بات انہیں رہ رہ کر غصہ دلا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا راجا ان کے سامنے آئے تو اس کا گلا دبا دیں۔ مرزا جمال افندی اور فراز افندی بھی بالآخر چلے گئے۔ اسد شرازی کو کسی پل چین نہ تھا۔ انہیں یہ فکر نہ تھی کہ ابیہا کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا۔ انہیں فکر تھی تو صرف یہ کہ ابیہا کے ساتھ چاہے کچھ بھی ہو، بس وہ زندہ رہے، کیونکہ اس کی زندگی سے ہی اسد شرازی کی زندگی کا مقصد جڑا تھا۔ کامیابی کے اتنا قریب آ کر وہ خود کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ رات کے 12:30 بجے کے قریب باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی جانب آئے۔ مین گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی، وہی گاڑی تھی جس پر راجا گیا تھا۔ اسد شرازی بے چینی کے عالم میں تیزی سے باہر آئے۔ برق رفتاری سے سیڑھیاں اترتے وہ ان لوگوں کے اندرونی دروازے تک آنے سے پہلے ہی خود وہاں پہنچ گئے۔ راجا کے ساتھ ابیہا کو آتے دیکھ کر ایک گونا سکون پہنچا تھا۔ ابیہا پہلے سے بہتر حالت میں تھی۔ ابیہا میری بچی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو نا تم؟ کہاں چلی گئی تھی؟ پتا ہے کتنا پریشان ہو گیا تھا میں۔ اسد شرازی نے اپنے لہجے میں مصنوعی رقت سموتے ہوئے ابیہا کو گلے سے لگایا۔ ابیہا کا دل چاہا گریبان سے پکڑ کر اس سے ہر ایک بات کا حساب لے، پوچھے اس سے کہ کیا کرے گا اتنی دولت کا، جو اس دولت کی خاطر لوگوں کے خون کی ندیاں تک بہانے کو تیار ہے۔ لیکن راجا کی آنکھ کے اشارے کو سمجھ کر وہ خاموش رہی۔ سارے آنسو اندر اتار لیے، چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کوشش میں ناکام رہی۔ اسد شرازی نے اپنی خوشی میں ابیہا کے سرد و سپاٹ انداز کو محسوس نہ کیا تھا۔ راجا، کون تھے وہ لوگ جن کی اتنی ہمت ہوئی کہ اسد شرازی کی بیٹی کو کڈنیپ کیا؟ بتاؤ، صبح تک دیکھنا کیسا مزہ چکاتا ہوں میں انہیں۔ اسد شرازی نے گویا ابیہا کو تسلی دینی چاہی تھی، اس کے سامنے اپنا امیج بنانا چاہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے اصلی روپ سے اچھی طرح واقف ہو چکی ہے۔ آپ فکر مت کیجیے سر، انہیں مزہ چکا کر ہی آیا ہوں میں، آپ اندر چلیں۔ راجا جانتا تھا کہ ابیہا نے اگر کچھ کہنے کی کوشش کی تو منہ سے الفاظ بعد میں نکلیں گے، پہلے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں گے، تبھی فوراً آگے بڑھ گیا۔ ابیہا تیز قدموں سے چلتی ان سے پہلے ہی اندر داخل ہو چکی تھی۔ گھر کے اندرونی ہال کی سجاوٹ دیکھ کر اس کے قدم رکے تھے۔ سلگتی نگاہوں سے وہ ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی جو اب مرجھانے لگے تھے، بالکل اس کے وجود کی طرح۔ راجا نے بھی اسے رکتے دیکھ لیا تھا، تبھی اس کی نظروں کا تعاقب میں نگاہیں اٹھائیں۔ وہ اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی، اس جگہ جہاں شام کے وقت راجا کھڑا اسٹیج ڈیکوریٹ کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ راجا نے ابیہا کی نگاہوں میں کانچ کی کرچیاں سی بکھرتی دیکھی۔ چند پل کے بعد ابیہا مڑی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے کیا ہوا؟ اسد شرازی کے لہجے میں خدشات سر اٹھانے لگے تھے۔ کچھ نہیں سر، اسٹریس کی وجہ سے ذہنی طور پر تھک گئی ہیں شاید۔ کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا نا پہلے انہوں نے۔ فی الوقت آرام کی ضرورت ہے انہیں، فکر مت کریں، صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ بھی آرام کریں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے راجا بھی اپنے روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسد شرازی پرسوچ نگاہوں سے ابیہا کے کمرے کے بند دروازے کو تکنے لگے۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، باہر ابھی تک اندھیرے کا راج تھا۔ دور کہیں سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ راجا بستر سے اٹھ بیٹھا، اذان سن کر اس کا جواب دیتے ہوئے۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ بے شک کل کا دن بہت فرسٹریشن میں گزرا تھا، لیکن اب وہ کافی مطمئن تھا۔ اذان سے کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر وضو کی نیت سے اٹیچ باتھ کی جانب بڑھ گیا۔ سکون اور تسلی سے فجر کی نماز ادا کی، پھر کچھ سوچ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا سیل فون اٹھایا۔ ابیہا کپڑے چینج کر چکی تھی، اپنا حلیہ بھی درست کر لیا تھا۔ سونے کی بہت کوشش کی اس نے، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فجر کی اذانیں سنائی دینے لگی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ دوپٹے سے بالوں کو ڈھکتے ہوئے وہ پوری توجہ سے اذان کی آواز سن رہی تھی۔ لب بے ساختہ اذان کے الفاظ دہرانے لگے۔
آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوئی تھیں۔ نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا تھا اسے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اپنی زندگی کے ہونے والے حادثات کی وجہ سے وہ اپنی دانست میں اللہ سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ جو کچھ کھویا اس پر غمگین تھی، لیکن رب تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا اس کا شکر ادا کرنا بھول گئی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، ورنہ اتنی اذیتیں اس کے مقدر میں کیوں لکھی جاتی۔ یہی تو مسئلہ ہوتا ہے ہم انسانوں کا، نہ سمجھ اللہ پاک کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے، مایوس ہو کر ناشکرے پن کو اختیار کرتے ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو اس سے اس کی ذات اعلیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نقصان تو ہمارا ہی ہوگا۔ آج ابیہ کو احساس ہو رہا تھا اپنی غفلتوں اور اپنی گمراہی کا۔ اللہ اس سے محبت نہ کرتا تو اسے اسد شرازی اور فرازہ بندی جیسے حیوانوں کی اصلیت سے کبھی آگاہی نہ بخشتا۔ وہ اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کرتی رب کا اتنا ہی کم تھا۔ آنکھوں کو رگڑ کر آنسو صاف کرتی وہ ایک جذبے سے اٹھی۔ چند لمحوں بعد وہ وضو کر رہی تھی۔ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کیا کہے، کیا دعا مانگے۔ اشکوں سے بھیگے چہرے کے ساتھ اس نے اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگی اور آئندہ زندگی میں بہترین راستہ دکھانے کی دعا مانگتے ہوئے جائے نماز سمیٹ دیا۔ دل یکایک سکون سے بھر گیا تھا۔ ساری تلخی، ساری بے سکونی ہوا ہو گئی تھی۔ اپنی آئندہ زندگی کے حوالے سے جو خدشات، جو خوف اس کے ذہن میں سرسرا رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ سب کچھ رب تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ وہ بالکل مطمئن ہو چکی تھی۔ بیڈ کی جانب آتے ہوئے اس کی نگاہ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود اپنے سیل پر پڑی۔ یہ سیل پارلر میں ہی رہ گیا تھا جب اسے اغوا کیا گیا، اور شاید زینی نے ہی لا کر یہاں رکھ دیا ہوگا۔ ڈھیلے قدموں سے چلتی وہ ڈریسنگ کی طرف آئی، ایک نگاہ اپنے عکس پر ڈالی۔ حجاب میں لپٹا اس کا چہرہ پر نور لگ رہا تھا۔ ایک روشنی سی تھی جس نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی حجاب نہیں لیا تھا، لیکن آج خود کو آئینے میں دیکھ کر احساس ہوا تھا کہ گلے میں دوپٹہ اور کھلے بالوں کے بجائے حجاب میں انسان زیادہ حسین اور باوقار نظر آتا ہے۔ چند ثانیے وہ خود کو یوں ہی تکے گئی۔ دل بے اختیار ہی راجہ اس کے زندگی میں آنے سے پہلے والی ابیہ کا موجودہ ابیہ سے موازنہ کرنے لگا، اور چند ہی لمحوں میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ موجودہ ابیہ ہر لحاظ سے ماضی کی ابیہ پر سبقت لے گئی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر در آئی۔ موبائل پکڑ کر وہ بیڈ کی طرف آئی، چارجنگ پر لگانے لگی تھی جب میسج ٹیون سنائی دی۔ ابیہ کی نظریں اسکرین کی جانب اٹھیں۔ چارجر سوئچ میں لگاتے اس کے ہاتھ تھمے۔ سامنے راجہ کے نام کا میسج جگمگا رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ بھی جاگ رہا تھا۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے ابیہ نے انگلی سے اسکرین ٹچ کرتے ہوئے پیغام کھولا۔ آج آپ یونیورسٹی جائیں گی؟ ابیہ ناسمجھی سے ان الفاظ کو دیکھے گئی۔ پتہ نہیں پوچھا گیا تھا یا بتایا گیا تھا اسے۔ کچھ سوچتے ہوئے ابیہ نے اس کے نمبر پر کال ملائی۔ دوسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ معذرت چاہتا ہوں ڈسٹرب کرنے کے لیے، راجہ نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ دراصل وہ یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ ابیہ کی حالت اب کیسی ہے۔ معلوم تھا اسے کہ وہ خاصی جذباتی سی لڑکی ہے، کہیں ابھی تک رونے میں ہی نہ مشغول ہو۔ یہی سوچ کر اس نے میسج کر ڈالا تھا۔ نہیں، ڈسٹرب نہیں ہوئی میں، کیا کہہ رہے تھے میسج میں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ابیہ نے بیڈ پر بیٹھ کر بلینکٹ گھٹنوں تک پھیلایا، حجاب ڈھیلا کیا۔ ہاں، وہ میں نے خود کال اس لیے نہیں کی کہ مباد آپ سو رہی ہوں تو کہیں میری وجہ سے نیند خراب نہ ہو، اس لیے میسج کر دیا کہ جب آپ اٹھیں گی تب میسج دیکھ کر رپلائی کر دیں گی۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ آج آپ یونیورسٹی چلی جائیں، راجہ نے دھیمے لہجے میں اپنے میسج کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے مدعا بیان کیا۔ اٹس اوکے، میں ویسے بھی جاگ رہی تھی اس لیے خود کال کر لی، اور رہی بات یونیورسٹی کی تو آج جانے کا موڈ نہیں ہے میرا۔ اصل میں کل کے اس واقعے سے سنبھل نہیں پا رہی اب تک، ذہنی پریشانی نے تھکا دیا ہے تو آج شاید نہ جا پاؤں۔ ابیہ کا لہجہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کی دل کی دنیا بدل چکی ہے۔ نفرت کی دھند چھٹنے کے بعد محبت
قوس و قزح کے خوبصورت رنگوں کی طرح واضح ہونے لگی تھی۔ وہ لہجہ جس میں پہلے آگ کی سی تپش ہوتی تھی، اب وہی لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ صحیح، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ آپ آج یونیورسٹی چلی جاتی تو بہتر تھا۔ وہاں فرینڈز کے ساتھ آپ کا دل بھی بہل جاتا۔ اگر ان حالات میں گھر میں رہیں گی تو آپ کے چہرے، آپ کے رویے سے اسد شرازی آپ کے دل کی بات جان سکتا ہے۔ اگر اسے معلوم پڑ گیا کہ آپ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہیں تو وہ آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرے گا۔ فی الحال یہ بات اس کے سامنے نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ راجا نے آئندہ کی پلاننگ کر لی تھی اور وہ یہی چاہتا تھا کہ ابیہا اسد شرازی کے سامنے کم سے کم رہے۔ ابیہا چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ سوچ میں گم تھی۔ آپ سن رہی ہیں میری بات؟ میں فورس نہیں کروں گا آپ کو، لیکن میرے خیال میں یہی بہتر ہے۔ باقی آپ کو جو مناسب سمجھیں۔ راجا کو لگا شاید ابیہا برا مان گئی ہے، تبھی وضاحتی انداز اپنایا تھا۔ ٹھیک ہے، صبح 9:30 بجے پورچ میں آ جانا، ابیہا نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اسد شرازی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے جب ابیہا پنک ٹراؤزر اور گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ اسکین کلر کے دوپٹے کا نفاست سے حجاب کیے، اپنا بیگ اور کتابیں لیے سیڑھیاں اترتی دکھائی تھی۔ اسد شرازی نے ہیل کی ٹک ٹک سن کر اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹائے۔ ابیہا پر نظر پڑتے ہی آنکھوں میں واضح حیرانگی در آئی۔ سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے اسے دوپٹے کے بغیر یا گلے میں رسی کی مانند دوپٹہ لٹکائے ہی دیکھا تھا، کیونکہ ہائی سوسائٹی میں یہی طریقہ زندگی تھا۔ کیونکہ آج اسے یوں اپنے وجود کو ڈھکے ہوئے دیکھ کر اسد شرازی کا حیران ہونا بنتا بھی تھا۔ بھلا اس تبدیلی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تھوڑی تلے ہاتھ جمائے پر سوچ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دوسری بات جس نے انہیں سوچنے پر مجبور کیا وہ اس کا کتابیں اور بیگ لے کر آنا تھا۔ اسد شرازی کے اندازے کے مطابق اب وہ تقریباً 1 ہفتے تک تو اپنے کمرے میں بند رہنے والی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی سنبھل جائے گی یہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خیر، اس کا جلدی سنبھل جانا بھی ایک خوش آئند بات تھی ان کے لیے کہ یوں جلد اس کا نکاح فراز افندی کے ساتھ کروایا جا سکتا ہے۔ گڈ مارننگ بیٹا۔ اسد شرازی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اسے آتا دیکھ کر۔ ابیہا نے ایک نظر انہیں دیکھا، دل میں کہیں ٹیس سی اٹھی تھی اپنے پیرنٹس کے قاتل کو یوں خوش اور مطمئن دیکھ کر۔ پتہ نہیں ان جیسے لوگوں کا ضمیر کیسے انہیں جینے دیتا ہے۔ وہ نفرت سے سوچ رہی تھی، ابیہا کیا ہوا بچے، کن سوچوں میں گم ہو؟ اسد شرازی نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ابیہا چونکی، پھر بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ کچھ نہیں ڈیڈ۔ بڑی دقت سے لفظ ڈیڈ ادا کر کے وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، نگاہیں جھکا کر آنکھوں میں آئی نمی کو چھپا پائی۔ اسد شرازی کی نگاہیں اس کی پیشانی پر بنے زخم پر پڑی۔ حجاب کے باوجود وہ زخم چھپ نہیں پایا تھا۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتے تھے ابیہا سے، لیکن اس کا سرد سا رویہ انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ بغور ابیہا کا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ انہیں کچھ کھٹکنے لگا تھا۔ دل ہی دل میں اندازے لگاتے وہ بھی ناشتے میں مشغول ہو چکے تھے۔ چند نوالے لینے کے بعد ابیہا اٹھی، بیگ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب اسد شرازی نے ناشتے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو ابیہا؟ اسد شرازی نے سرسری سا انداز اپنایا، دل میں کھوج سی تھی۔ یونیورسٹی۔ ذرا سا رخ موڑ کر ابیہا نے اپنے چہرے کے تاثرات ان سے چھپانے چاہے۔ ارے کل ہی اتنے بڑے حادثے سے گزری ہو، آرام کرو چند دن بیٹا، میں بات کر لوں گا پرنسپل سے، اسد شرازی نے لہجے میں اس کے لیے فکر سموتے ہوئے کہا تھا۔ ابیہا لب کاٹ کر رہ گئی۔ غصہ آ رہا تھا اسے اسد شرازی کی اس اداکاری پر۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے غصے پر قابو پایا۔ نہیں ڈیڈ، پہلے ہی کافی لیکچرز مس کر دیے میں نے، ایگزامز بھی قریب ہی ہیں، مجھے اب سنجیدگی سے لینا چاہیے اسٹڈی کو۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس کے لہجے میں غصے کی جھلک نہ دکھائی دے، لیکن بیٹا دشمن سکون سے تو نہیں بیٹھے گا، وہ اپنی شکست پر تڑپ رہا ہوگا۔ اگر پھر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس نے تو؟ اسد شرازی یہی چاہتے تھے کہ وہ گھر میں رہے تاکہ اس سے بات کر کے 1-2 دن میں نکاح کا معاملہ بھی نمٹ جائے۔ آپ فکر مت کریں، راجا کو ساتھ لے جا رہی ہوں۔ احساس ہو گیا ہے مجھے کہ جب تک راجا میرے ساتھ ہے تب تک کوئی میری پرچھائی تک کو بھی
نہیں چھو سکتا۔ راجا کا نام لیتے ہی اس کے چہرے میں فخر سا در آیا تھا، جس نے اسد شیرازی کو چونکایا۔ چند دن پہلے تو وہ راجا کا نام تک نہیں سننا چاہ رہی تھی، اور اب ایک دم اتنی تبدیلیوں کی کوئی وجہ، معمولی وجہ تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میں چلتی ہوں ڈیڈ، دیر ہو رہی ہے یونی سے، دھیمی آواز میں کہہ کر وہ تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھی۔ پورچ میں پہنچی تو راجا، جو لان میں اسی کا انتظار کر رہا تھا، اسے دیکھ کر قریب چلا آیا۔ پہلے حیرت بھری نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی، لیکن اگلے ہی پل اس کی نگاہوں میں ستائش ابھری تھی ابیہا کے لیے۔ اس کے قریب آتے ہی وہ مسکرایا۔ اچھی لگ رہی ہیں، سادہ سے لہجے میں اس کی تعریف کرتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ ابیہا، جو اندر اسد شیرازی کو دیکھ کر اپسیٹ سی ہو گئی تھی، راجا کے اس ایک مختصر سے جملے نے اس کے موڈ پر خوشگوار تاثر چھوڑا تھا۔ ہلکی سی مسکان نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اس کے بیٹھتے ہی راجا گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ فراز افندی صبح ہی صبح اسد شیرازی سے ابیہا کے متعلق پوچھ چکا تھا، اور یہ معلوم ہونے پر کہ راجہ رات میں ہی اسے دشمنوں کے چنگل سے بچا کر باحفاظت گھر لے آیا ہے، اس نے ابیہا کے گھر آنے کا پلان بنایا، یہ سوچ کر کہ اس وقت وہ خاصی جذباتی ہوگی، اسی لیے وہ اسے جا کر حوصلہ دے گا، تسلی کے 2 بول بول کر اس کا بھروسہ جیتے گا، اس کے سامنے اپنا اچھا امیج بنائے گا کہ ابیہا کی سب سے زیادہ فکر اسے ہی تو ہے۔ صبح کے 11 بجے وہ اسد شیرازی کے بنگلے میں موجود تھا۔ اسد شیرازی خلاف میں معمول آج آفس کے بجائے گھر میں ہی تھے۔ فراز نے ان سے ابیہا کے متعلق استفسار کیا، اور جو جواب اسے سننے کو ملا اس نے اس کا بنا بنایا موڈ خراب کر دیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ انکل؟ ابھی کل اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا، وہ بے وقوف سی لڑکی اتنی جلدی خود کو سنبھال بھی گئی، اور آج وہ یونیورسٹی بھی پہنچ گئی، کمال ہے۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ اس سے ہمدردی جتاؤں گا، پیار بھری چند باتیں کروں گا جس سے وہ میری طرف مائل ہو جائے، اور وہ یونیورسٹی پہنچ چکی ہے۔ ڈسکسٹنگ۔ پیشانی مسلتا ادھر سے ادھر چکر لگاتا وہ غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ اسد شیرازی نے ایک سلگتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ بیٹھ جاؤ برخوردار، ورنہ دماغ کے ساتھ ساتھ یہ ٹانگیں بھی ناکارہ ہو جائیں گی۔ اسد شیرازی کے لہجے میں بھی بیزاری تھی۔ ایک تو وہ صبح سے ابیہا کے عجیب سے رویے کے باعث پریشان تھے، اس پر سے اب یہ فراز افندی کا درد سر، ان کی جھلاہٹ میں اضافہ ہونے لگا۔ فراز افندی ان سے کچھ فاصلے پر موجود دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ اسے اب جا کر اسد شیرازی کا پریشان چہرہ دکھائی دیا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس ابیہا کے رویے نے کچھ خدشات میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسد شیرازی نے گہری سانس بھرتے ہوئے صوفے کی پشت سے کمر ٹکائی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ ابیہا کے رویے نے؟ کیا مطلب؟ فراز افندی نے آنکھیں سکیڑ کر الجھن بھرے انداز میں دریافت کی۔ جب سے وہ واپس آئی ہے اس کا رویہ بہت سرد سا ہے۔ پہلے بہت خوش ہو کر ملتی تھی مجھ سے، صبح سامنے آتے ہی گڈ مارننگ کا نعرہ لگاتی ہوئی مجھ سے لپٹ جاتی تھی، لیکن آج اس نے تو نہ میرے گڈ مارننگ کا جواب دیا اور نہ ہی گلے لگ کر خوشی کا اظہار کیا۔ رات میں بھی اس کا رویہ سرد سا تھا، اور تو اور وہ راجا جس سے نفرت کا ببانگ سا دہل اظہار کر رہی تھی، آج اسی کے لیے اس کی آواز میں کچھ خاص جذبات محسوس کی میں نے، اور اسی بات نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسد شیرازی نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے کنپٹی کو دبایا۔ راجا کے ذکر پر فراز سلگ کر رہ گیا۔ راجا کے لیے اس کے دل میں بھی آگ بھری پڑی تھی۔ انکل، مجھے نہ جانے کیوں آپ کا یہ بندہ تھوڑا مشکوک سا لگتا ہے۔ آپ کچھ زیادہ ہی بھروسہ کر بیٹھے ہیں۔ اس کی اصلیت، اس کی حقیقت کچھ اور ہی لگتی ہے مجھے، وہ لفظوں میں زہر لیے کہہ رہا تھا۔ اسد شیرازی اس کی بات پر چونکے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ ان کی الجھن بھری نگاہیں فراز افندی کے چہرے پر تھیں۔ مطلب بعد میں سمجھاؤں گا آپ کو، پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ فراز نے اپنے سیل کی اسکرین آن کی اور ایک ویڈیو پلے کر کے سیل اسد شیرازی کے سامنے کر دیا، جس میں راجا کچھ گنڈوں کی پٹائی کر رہا تھا۔ اسد شیرازی آنکھیں سکیڑے ویڈیو دیکھتے رہے۔ فراز افندی کے چہرے پر انوکھی سی چمک تھی۔ یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد؟ اسد شیرازی کچھ حد تک اس کی بات سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی اس سے پوچھ لیا۔
मतलब ये है अंकल कि इस वीडियो में जिस उम्दा तरीके से आपका ये बंदा और अबीहा का गार्ड राजा इन लोगों की धुलाई कर रहा है, उससे साफ जाहिर है कि ये कोई आम बंदा नहीं है। ऐसी फाइटिंग कोई आम आदमी कर ही नहीं सकता। उसके मारने के अंदाज से साफ जाहिर है कि ये कोई ट्रेंड बंदा है जिसने इन कामों में बाकायदा महारत हासिल कर रखी है। और इस तरह के कामों में किन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है कि ये आपके करीब रहकर आपको धोखा दे रहा हो। अब तक आपका जितना नुकसान हुआ शायद उसकी वजह भी यही हो। एक बार इस बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। वो शक की आग लगाकर अब मसरूर सा वहाँ से जा चुका था, जबकि असद शराजी पुरसोच नज़रों से फर्श को देखते किसी ख्याल में खोए थे। अब तक उनका ध्यान राजा की तरफ नहीं गया था, लेकिन इस वीडियो ने उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। सुनो, कल मुझे वकील अंकल के पास जाना है, तुम भी मेरे साथ चलोगे? डैड की सारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब वही देखते हैं। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो जाननी है मुझे। वो दोनों यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे थे जब अबीहा ने उसे मुखातिब किया। राजा ने कदरे चौंक कर उसे देखा। ओके, लेकिन किस सिलसिले में जाना है वहाँ? राजा के पूछने पर अबीहा ने अब्दुल वाहिद के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू उसके गोश गुजार कर दी थी। राजा लब भींचे सुनता रहा। इनमें से कुछ बातें वो पहले ही जानता था, जबकि कुछ बातों का इंकिशाफ अभी हो रहा था। ओके, सुबह 10 बजे चलेंगे। असद शराजी से कह दीजिएगा कि आपको अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ जाना है। राजा की बात पर वो सर अस्पात में हिला गई। असद शराजी को किसी किस्म का शक तो नहीं हुआ सुबह आप पे? राजा ने मौजू बदलने की कोशिश की। पता नहीं, अपनी तरफ से तो कोशिश की थी मैंने कि ना ही पता चले उन्हें कुछ, लेकिन मुझसे ये अदाकारी नहीं होती। अपने दिल की बात छुपानी नहीं आती। वो मेरे सामने आते हैं तो मेरा दिल चाहता है कि उनका गिरेबान पकड़कर उनसे सवाल करूं कि क्या मिल गया मेरे पेरेंट्स को मारकर। उनसे पूछूं कि उन्हें ज़रा सा भी डर नहीं है इस आला और वारफा ज़ात का जो ऊपर बैठी है। यूं लोगों का खून बहाते, उनकी जान लेते हुए एक पल को भी उनके हाथ नहीं कपकपाते क्या? कैसे कोई इतना बेहिस हो सकता है? बात करते करते आखिर में उसकी आवाज़ भर्राई थी। आंखों में आई नमी को छुपाने की कोशिश वो में सर झुका गई। राजा उसकी बात पर खामोश सा हो गया। इस संडे फराज आफंदी लोगों की वापसी है। कल तो निकाह कैंसिल हो गया। अब असद शराजी न जाने क्या कदम उठाएगा आगे। आपको इंतहाई मोहतात रहना होगा। अब हालात ना जाने कब कौन सा रुख इख्तियार कर लें। राजा ने उसे हालात की नज़ाकत से आगाह किया था। वो चाहता था कि अबीहा आने वाले हर मुश्किल या आसान वक्त के लिए पहले से ही खुद को तैयार कर ले। मैं किसी सूरत भी फराज आफंदी से निकाह नहीं करूँगी। अगर अंकल ने मुझ पर इस सिलसिले में कोई बात की तो मैं उन्हें साफ इनकार कर दूँगी, क्योंकि मुझे अब। वो अपनी बात कहती हुई राजा की जानिब देख रही थी जब बात अधूरी छोड़कर कदरे चौंक सी गई। उसकी निगाहें राजा के चेहरे पर ही जमी थीं। क्या हुआ? बात अधूरी रह जाने के बायस राजा ने उसकी तरफ देखा, जो राजा के चेहरे को ही तके जा रही थी। निगाहों में उलझन सी थी। तुम इब्तिहाज ही हो ना? वो बड़बड़ाने कैसे अंदाज में बोली। राजा ने हैरत से उसकी बात सुनी। जी बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? वो अभी तक अबीहा की उलझन की वजह से नहीं जान पाया था। इब्तिहाज की आंखें तो, अगर तुम ही इब्तिहाज हो तो फिर तुम्हारी आंखों का रंग गहरा स्याह क्यों? वो अजीब से अंदाज में बोली। लहजे में कोई खदशात मौजूद थी। राजा उसकी बात सुनकर बेसाख्ता मुस्कुराया। लेंस का कमाल। मुख्तलिफ सा जवाब देकर उसने महारत से ड्राइव करते हुए स्टीयरिंग घुमाकर एक मोड़ काटा। लेंस? क्यों? कहीं तुम भी मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? वो शक्की अंदाज में आंखें सुकोड़कर उसे देख रही थी। ओह कम ऑन एंजल, अब ऐसी भी बात नहीं। माना कि आपका ज़िंदगी में धोखा देने वाले बहुत से अफराद से पाला पड़ा है, लेकिन अब हर फर्द को एक ही नज़रिए से तो मत देखें। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। और अगर मैं इब्तिहाज न होता तो मुझे आपका बचपन का निकनेम कैसे मालूम होता? और वो पायल जो आपने मुझे ही दी थी दोस्ती की निशानी के तौर पर, क्या वही काफ़ी नहीं है मेरी शनाख्त के लिए?
اب بھی آپ کو شک ہے مجھ پر؟ راجا کے لہجے میں ہلکی سی خفگی کا عنصر تھا۔ ابیہا کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی اس کی بات سن کر۔ لیکن اتنی پیاری آنکھیں ہیں تمہاری، پھر بھلا لینس کیوں لگاتے ہو؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ راجا چند پل کے لیے خاموش ہوا۔ بتا دوں گا یہ بھی، مناسب وقت آنے پر، اور اپنی نیلی آنکھیں دکھا بھی دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ اور پلیز اصرار مت کیجیے گا، میں آپ کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا، لیکن اس بارے میں فی الحال کچھ بتا بھی نہیں سکتا، دھیمے لہجے میں کہہ کر اس نے بات ختم کرنی چاہی۔ وہ ابیہا کو اپنے مشن کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس کا جو مشن تھا اس میں اس نے اپنا حلیہ، اپنی لک کو مکمل طور پر چینج کیا تھا، تبھی اسد شرازی کی زندگی میں آیا تھا۔ ابیہا لاکھ دل کو عزیز سہی، لیکن وطن پاک اس فہرست میں اول نمبر پر تھا، اور وطن کی خاطر ملے اس مشن کے لیے وہ کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ابیہا اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ وہ اسے زیادہ کریدنا نہیں چاہتی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ اسد شرازی ریموٹ ہاتھ میں پکڑے بے مقصد سے چینل سرچنگ میں مصروف تھے۔ ذہن میں دوپہر کے وقت فراز افندی کے ساتھ ہونے والی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ وہ مسلسل الجھ رہے تھے۔ راجا کی طرف اب تک ان کا دھیان نہیں گیا تھا کہ وہ راجا کو سیدھا سادہ انسان سمجھتے تھے جو حالات کی ٹھوکروں میں پلا بڑھا تھا، اور ان کے نزدیک راجا کے پاس اتنا دماغ نہیں تھا کہ وہ اسد شرازی کے خلاف کچھ کرنے کا سوچ بھی سکتا، خاص کر اسد شرازی کے خاص ٹھکانوں کو تباہ کرنا۔ بالکل بھی نہیں، یہ راجا کے بس کی بات نہیں تھی۔ جس طرح دشمن سامنے آئے بغیر ان پر وار پہ وار کر رہا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ انتہائی شاطر اور چالاک ہے، جبکہ راجا وہ تو معصوم سا تھا جسے ہاتھ چلانا ہی آتے تھے، دماغ چلانا نہیں۔ وہ اب تک فراز افندی کی باتوں کو اس کی کوئی غلط فہمی ہی سمجھے بیٹھے تھے۔ انہی سوچوں میں گم انہوں نے ریموٹ کا بٹن دبایا۔ اگلا چینل آ چکا تھا۔ اسد شرازی پھر سے بٹن دبانے ہی والے تھے کہ ایک دم رکے، آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ سامنے نیوز چل رہی تھی۔ کل شام 8 بجے کے قریب رائل ہوٹل سے سب انسپکٹر بلاول رضا کو ایک آدمی گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا اور کسی ذاتی انات کے باعث جوہر ٹاؤن میں ایک زیر تعمیر عمارت کی 8ویں منزل سے دھکا دے دیا۔ مزید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ 8ویں منزل سے پھینکنے سے پہلے سب انسپکٹر بلاول رضا پر تشدد بھی کیا گیا اور ان کی ٹانگ پر ایک فائر بھی کیا گیا۔ قاتل کا چہرہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر نہیں آیا کیونکہ اس نے ہیڈ سر پر گرا کر اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا اور کیمرے کی جانب اس کی پشت ہی تھی۔ اسی وجہ سے ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ نیوز کاسٹر تیز تیز خبریں پڑھتی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی، جبکہ اسد شرازی دنگ سے اسکرین کی ایک جانب نظر آتی فوٹیج دیکھ رہے تھے جس میں ہوٹل کی لابی کا منظر تھا۔ سب انسپکٹر بلاول رضا کو کوئی گریبان سے پکڑے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ اسے کیمروں کی پوزیشنز کا شاید اچھی طرح اندازہ تھا، تبھی اس نے سر پر ہیڈ گرا کر پوری کوشش کی تھی کہ اس کا چہرہ نظر نہ آئے، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہا تھا۔ لیکن اسد شرازی ایک لمحے سے پہلے اسے پہچان گئے تھے، کیونکہ کل جب راجا ابیہا کے اغوا کی خبر سن کر گھر سے تیزی سے نکلا، اس وقت اس کی ڈریسنگ یہی تھی جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہی تھی۔ قد کاٹ سے بھی واضح نظر آ رہا تھا کہ یہ راجا ہی ہے۔ اسد شرازی بے یقین سے اسکرین کو دیکھے گئے۔ اس کا مطلب فراز افندی کا شک صحیح تھا، یقیناً یہ انسان اپنا اصلی روپ ان سے چھپائے ہوا تھا، جس میں اتنی ہمت تھی کہ ایک پبلک پلیس سے سب کے سامنے سب انسپکٹر کو بے خوف و خطر گھسیٹ کر لے جائے، وہ بھی کسی کی نظروں میں آئے بغیر، تو وہ اسد شرازی کو بھی تو دھوکہ دے سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ کسی سے فون پر محو گفتگو تھے۔
ایک تصویر ای میل کر رہا ہوں. اس کے بارے میں جتنی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہو کر کے مجھے دو، اور کل سے اپنے چند بندوں کو اس کے پیچھے لگاؤ تاکہ وہ اس کی ہر حرکت پر نگاہ رکھیں. وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، سب کچھ، ہر بات مجھے معلوم ہونی چاہیے. سرد لہجے میں کہہ کر انہوں نے فون رکھا. چہرے کے تاثرات میں سختی بڑھتی جا رہی تھی. یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا. مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا.